کہا جاتا ہے گاؤں کے کنارے واقع اس پرانی حویلی میں صدیوں سے کوئی نہیں بسا۔ دیواریں بوسیدہ، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی، اور جب ہوا چلتی ہے تو لگتا ہے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آج 3 دوست جانے والے ہیں، حسن، علی اور سمر، تینوں بچپن کے دوست۔ انہوں نے سنا تھا اس حویلی میں خزانہ چھپا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں ان کا سامنا کس چیز سے ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے، ہوا کہ سائیں زن آلود دروازے کی چرچراہٹ اور فرش پر پھیلی مٹی میں پراسرار قدموں کے نشان، سب کچھ ان کی ہمت آزما رہا تھا۔ دیوار پر لٹکی پرانی تصویر میں ایک نواب کی شکل جھلک رہی تھی۔ نیچے لکھا تھا، نواب فیروز الدین، سن 1780۔ علی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، یہی ہے خزانے کا راز۔ مگر حسن نے محسوس کیا جیسے تصویر کی آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ اچانک خود بخود ایک دروازہ کھلا، سامنے ایک تاریک راہداری تھی، دور کوہر میں چھپی سرخ روشنی جھلملا رہی تھی۔ تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے علی کے قدم رک گئے، اس کی گردن آہستہ آہستہ خود بخود مڑنے لگی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ حسن نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑا، علی تم ٹھیک ہو؟ مگر علی کی آواز بدل چکی تھی، وہ آ رہا ہے، وہ آزاد ہو رہا ہے۔ تینوں کے پیچھے سے ایک سایہ لپکا، بہت تیز مگر بالکل خاموش، صرف صد ہوا کا جھونکا اور ایک کھنکتی سرگوشی، واپس چلے جاؤ۔ حسن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ راکا نہیں۔ پرانے تخت پر رکھی ایک کتاب جس پر گرد جمی تھی، حسن نے اسے کھولا اور پرانے نسخ میں لکھا تھا، جو اس حویلی میں آیا وہ واپس نہ جا سکا۔ اچانک کتاب کے صفحے خون میں بھیگنے لگے، زمین لرزنے لگی اور فرش کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ نیچے اندھیرا اور زنجیروں کی آوازیں سنائی دی۔ علی نے نیچے جھانکا، ایک قید خانہ جہاں صدیوں سے روحیں قید تھیں، کوہر میں لپٹی ایک ہیبت ناک روح۔ نواب فیروز الدین کی روح سامنے آ گئی، سفید لباس، آنکھوں میں آگ اور زنجیروں کی جھنجھناہٹ۔ روح کی آواز گونجی، میرے قتل کا بدلہ لو، میرا انتقام لو، ورنہ تم بھی یہاں قید رہو گے ہمیشہ کے لیے۔ کوہر میں لپٹی نواب کی روح نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے کہا، 200 سال پہلے نوابہ فیروز الدین اس حویلی کا مالک تھا، عادل اور مہربان، لیکن اس کے قریبی رشتہ داروں کی نظر اس کے خزانے پر تھی۔ ایک رات انہی عزیزوں نے نواب کو بے دردی سے قتل کر دیا اور خزانہ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ قتل کے بعد نواب کا پورا خاندان برباد کر دیا گیا، خواتین اور بچوں کو زنجیروں میں جکڑ کر قید میں ڈال دیا گیا، حویلی پر آگ لگا دی گئی۔ نواب کی روح نے روتے ہوئے کہا، میرے بچوں کی چیخیں آج بھی ان دیواروں میں قید ہیں۔ نواب کی روح کو اندھیرے کی دنیا میں زنجیروں میں باندھ دیا گیا، جہاں وہ 2 صدیوں سے قید ہے۔ ہر سال جب چاندنی رات آتی ہے، وہ قید ٹوٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ناکام رہتا ہے۔ حسن، علی اور سمر نے نواب کی روح کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ہمدردی تھی۔ انہوں نے بیک وقت کہا، ہم تمہارا بدلہ لیں گے اور تمہیں آزاد کریں گے۔ نواب کی روح کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کی جھلک آئی۔ اگلی صبح تینوں دوست حویلی سے باہر نکلے اور اچانک حویلی کی دیواریں لرزنے لگیں، پوری حویلی دھواں بن کر آسمان میں الفاڑنے لگی اور ایک صدیوں پرانی کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ چند دن بعد حسن، علی اور سمر نے حویلی کی پوری کہانی پر ایک ڈاکومنٹری تیار کی۔ پرانے کاغذات، تصویریں، نوٹ اور ویڈیوز سب جمع کر کے ان تینوں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کی، تاکہ لوگ جان سکیں کہ نواب کی روح کو کیسے نجات ملی۔ ڈاکومنٹری وائرل ہو گئی، لاکھوں لوگوں نے دیکھی، لیکن جلد ہی تبصروں میں عجیب باتیں آنے لگیں۔ ہم نے بھی وہ سایہ دیکھا، حسن کی آنکھیں ویڈیو میں سرخ کیوں ہیں؟ کچھ لوگ کہنے لگے، نواب کی روح واقعی آزاد ہوئی، کسی اور کے جسم میں چلی گئی۔ آخری منظر میں حسن اپنے کمرے میں بیٹھا، اس کی نظریں کیمرے کی طرف اٹھیں اور اس کی آنکھیں ہلکی سرخ روشنی میں چمکنے لگیں۔ کیمرے کے پیچھے ایک مدھم سرگوشی گونجی، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسکرین سیاہ ہو